درود ابراہیمی پڑھے سب بہنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین، صد شکر اس ذات کا جس نے الحمدللہ ہمیں رمضان مبارک کی ایک اور گھڑیاں دی ہیں اور اس بات پہ ہمیں اکٹھا فرمایا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے والوں کے صف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ تمام مسلمان بہن بھائی جو بھی ہمارے اس درس میں لائیو شامل ہیں یا آن لائن، تو ہماری سورہ یاسین مکمل ہو چکی تھی اور سورہ صافات آج ہم نے شروع کرنی ہے 23 پارے کا دوسرا نصف سے۔ سورہ صافات کہتے ہیں صف باندھ کے ٹھہرنے والے، یعنی فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والصافات صفا، کہ قسم ہے صف باندھنے والوں کی۔ اور اسی طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا اعلان فرمایا کہ قیامت آ کے رہے گی، اور قیامت کے بارے میں بھی بیان فرمایا اس سورہ میں۔ آسمان کی خوبصورتی کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ کیسے ہم نے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا ہے، یعنی ستاروں سے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تو انسان کا دھیان اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو دیکھ کے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو سوچو کہ یہ خود سے نہیں بن گئے، ان کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی باتیں، جہنم والوں کی باتیں بھی فرمائی ہیں کہ کیسے جنت والے خوش ہو کے اپنا اظہار کریں گے اور کیا کیا ان کو دیا جائے گا، کہ ایک میٹھا شربت ہوگا خوشبودار جو جنت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کو پیش کرنے والے غلمان ہوں گے، ولدان ہوں گے، یعنی نو عمر لڑکے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے، سونے چاندی کے برتنوں میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسا کانٹے دار درخت ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، جس سے ان کے گلے پھٹ جائیں گے۔ پھر پینے کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں باہر آ جائے گی۔ اس قسم کا ذکر ہے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا۔ اور مختلف انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے کیسے آزمائشیں آئیں، انبیاء پہ آزمائشیں، امتحان ان کے مرتبے کے مطابق آتے ہیں، اور ان کی امتوں پہ امتحان ان کے لیول کے مطابق آتے ہیں۔ یہ اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں بھیجا گیا، دنیا دار الامتحان ہے، وہ امتحان سے گزرے گا، اس پہ آزمائش امتحان اس کے اپنے مطابق آئے گی ضرور، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جو بھی خاص طور پہ مسلمان مومن جو بھی ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان لیا جاتا ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مختلف انبیاء کرام کے امتحانات کا بھی ذکر ہے، جس میں مفصل تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بچے سے نوازا، اولاد سے نوازا۔ ان کی دعاؤں کی بدولت آپ نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دیں، جس سے انبیاء کی دعا کا یہ انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو صالح مانگی، نیک اولاد۔ اولاد کا ہونا خالی کافی نہیں ہوتا بلکہ نیک اولاد۔ زکریا علیہ السلام کے الفاظ ہیں ذریۃ طیبہ، یا اللہ اولاد دے نیک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ایسا بچہ دیں جو نیک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوشخبری دی۔ پھر
آزمائش پہ آزمائش دیکھیں کہ جب بچہ چلنے کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالغ معہ السعی، اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، تو پھر آزمائش آئی کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اپنی پیاری چیز آپ دیں۔ تو پیاری چیز سے مراد انہوں نے اپنے جانور جو پیارے ہوتے ہیں اونٹ ذبح کیے، پھر دوسری رات پھر خواب دیکھا۔ اس خواب کا مفصل طریقے سے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، ونادینا یا ابراہیم، کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی پیاری چیز، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اسماعیل مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں دیا جانا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ خوابوں کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، تو خواب وحی کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ خواب کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے، اچھے خواب ہوں برے خواب ہوں، ان کا زندگی سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر کا خواب تو حقیقت ہی ہوتا ہے ٹوٹل، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ نیند میں بھی اگر سو بھی رہے ہوں تو بھی ان کا اندر جو ہوتا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب سوتے ہیں ہمیں ہلکی سی اونگ آتی ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ ہلکی سی اونگ بھی آ جائے تو وضو گیا، لیکن پیغمبر مکمل طور پہ سو کے بھی اٹھے نا تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وضو سوتے ہیں۔ ان کا وضو نیند میں نہیں ان کا ٹوٹتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نیند میں بھی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق چونکہ پیغمبر کا خواب تھا، وہ انہی کی سنت پہ آج ہم قربانی والی سنت ادا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے پوچھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یا بنی انی اری فی المنام، یہ الفاظ قرآن پاک میں صافات میں ہے کہ اے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب کیا کروں؟ تو پیغمبر کا بچہ تھا، انہوں نے بھی بڑے ہو کے پیغمبر ہی بننا تھا، تو جو پیغمبر نبوت جن کو جس عمر میں بھی ملے لیکن ان کی خصلتیں عادتیں بچپن سے ہی پاکیزہ ہوا کرتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بڑے ہو کے پیغمبر ہی بننا تھا، تو ان کا جواب بھی ایسا خوبصورت کہ وہ تاریخ میں ایسا جواب کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے فرمایا یا ابت افعل، کہ اے ابا جان کریں ما تؤمر، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، دیر نہ کریں۔ سوچا بھی نہیں کہ میں والدہ سے مشورہ کر لوں یا والد سے کہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری چھوٹی سی عمر ہے، میں کیسے ذبح ہو سکتا ہوں، بلکہ یا ابت افعل، اے ابا جان کریں جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر اپنے بارے میں یہ پیش کیا جواب کہ ستجدونی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں، اور اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت بہادر ہوں آپ کیوں دیر کر رہی ہیں، اگر آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے بعد بھی ہم نے جو کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کی عادت ہونی چاہیے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا چل پڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بال بچے کو لٹایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم اور فیضان دیا تھا، فیضان یعنی ادب اللہ اور اپنے والد کا، تو وہ کہنے لگے کہ میرا یہ کرتا اتار لیں تاکہ کرتا میرا خون آلود نہ ہو اور میری ماں دکھی نہ ہو کرتے کو دیکھ کے۔ کرتا اتارا گیا، پھر خود ہی مشورہ دینے لگے والد کو کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، مجھے ماتھے کے بال لٹا دیں تاکہ آپ کا جو اندر شفقت ہے باپ والی وہ آپ دیکھ نہ سکے اور آپ کا ہاتھ آہستہ نہ ہو جائے چھری چلانے میں، اس لیے آپ کو پٹی باندھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ آسمانوں زمینوں نے ایسا امتحان آج تک نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے چھری کو چلایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے سے پہلے ان کو کھڑا کر دو اور بکرے کو لٹا دو۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری، کتنا بڑا ان کا ایمان تھا، ایمان کے بھرپور ہونے کی آخری حد ہے کہ چھری کا والد کا چلا دینا۔ ہم چھوٹے سے مرغی کو یا چھوٹے سے جانور پرندے کو بھی حلال تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جیسے انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو بکرا تھا وہ ذبح ہو چکا تھا، اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑا ایک ذبح تھا جو ہو چکا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے اس سنت کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھ دیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اسی طرح آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے انہوں نے دین کا کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر، حضرت الیاس علیہ السلام کا جو ان پہ امتحان آیا، انہوں نے اس امتحان کو بھی پاس کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ کیسے یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی، وہ اپنی قوم سے بھاگے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے تو قیامت تک انہوں نے پیٹ میں ہی رہنا تھا۔ تو اللہ کے ذکر نے ان کو نجات دی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، امتحان آئے، آزمائش آئے، کٹھن حالات آ جائیں تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لینا ہمیں ان اندھیروں سے نکال لیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے جب وہ ذکر کی آیت کریمہ تلاوت کی دن رات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی وجہ سے ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب یونس علیہ السلام کو آپ سمندر کے کنارے پہ اگل دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یونس علیہ السلام کو نجات دی، اس وقت مغرب کا ٹائم تھا، اور یونس علیہ السلام نے باہر آ کے 3 رکعت فرض جو ہم مغرب کے ٹائم پڑھتے ہیں، 3 رکعت انہوں نے شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 اندھیروں سے نکالا ہے، سمندر کے تہ کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کا پیٹ کا جو اندھیرا تھا وہ، اور جب باہر آئے تو اندھیرے کا ٹائم تھا، مغرب کا ٹائم تھا۔ تو ان 3 اندھیروں سے نجات دینے کے لیے انہوں نے شکرانے کے طور پہ نوافل ادا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل بھی وہاں پہ اگا دی کہ آپ یہ کھائیں، اس سے آپ کو صحت آئے گی، کیونکہ کمزوری ہو گئی تھی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور اس بات پہ زور دیا کہ اگر یونس علیہ السلام ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا۔ پھر 17 پارے میں ہم اس آیت کریمہ کی تعریف پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی یہ ذکر کرے گا، جو یونس علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، تو ہمارا وعدہ ہے کہ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نجات دیں گے ہر مومن کو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس چیز پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ جو پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، انبیاء کرام نے جس حالات میں بھی، وہ دعائیں آج بھی بڑا اثر رکھتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں جو دعا مانگی، یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے مانگی، وہ دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں وہ اس کی زینت بنا دی۔ تو اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی آیات ہمیں عطا فرمائی جو بہت بڑا تحفہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت والی جو آیات 3 ہیں، آخری 3 آیات، ہر نیک عمل کے اختتام میں وہ 3 آیات اگر پڑھی جائیں تو وہ نیک اعمال کے وزن کو بڑھا دیتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ یہ جو سورۃ صافات کی آخری 3 آیات ہیں، ہر نیک عمل کے اختتام پہ پڑھی جائیں، یعنی نماز کے آخر میں بھی نماز ہم نے پڑھ لی تو سبحان ربی کا یہ جو ساری 3 آیات ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد ان کی جائے تلاوت، تو نیک عمل جو بھی ہم نے کیا وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور مزید بڑھ جاتا ہے وزن میں۔ اگلی سورۃ ہے صاد، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس میں کافروں کے ان اعتراضات، ان تنقید کا جواب ہے جو وہ پچھلے پاروں میں بھی کرتے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے درمیان جو نبی آیا ہے وہ انسان نہ ہوتا، وہ کوئی فرشتہ ہوتا، یہ ان کی پرانی تنقید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اسی سورہ کے شروع میں دیا کہ انسان ہی نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں تو وہ اپنی امت کے سارے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، ان کا حل بھی بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کسی بھی معاملے میں مشورے کے طور پہ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اس طرح کے جملے ہم عام بھی معمولات میں بھی بولنے سے پرہیز کریں، کہ جس طرح اکثر کہتی ہیں بہنیں کہ کاش
میں مرد ہوتی تو میں یہ کام کر لیتی، آج میں یہ نہیں کر سکتی، کاش میں مرد ہوتی۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل والے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں بنایا الحمدللہ اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے میں ایسے جملے کہنے سے کہ ایسا نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، پرہیز کیا کریں۔ تو یہ کافروں کے جملے ہوا کرتے تھے، جو منکرین تھے، جو مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی انسان کیوں ہے، یہ فرشتہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دیا۔ اور آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ صاد میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے بہت بڑی بادشاہت سے نوازا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے بعد آنے والے کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئی، یعنی ہواؤں پہ بھی حکومت تھی اور بولیاں بھی سمجھتے تھے، جو بھی حکم کرتے جنات ان کے تابع دار تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے دیے تھے، تو گھوڑوں سے ان کو پیار تھا۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے پیار سے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عصر کی نماز کا وقت ان سے نکل گیا۔ غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا یا ان کے ذکر کا ٹائم تھا، جس ٹائم وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، وہ وقت نکل گیا۔ تو جب ان کو یاد آیا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اپنے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، تو انہوں نے گھوڑوں کو ہی کاٹ ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کہ یا اللہ مجھے ایسا مال نہ دیں جس سے میں آپ سے غافل ہو جاؤں۔ تو یہ انبیاء کے طریقے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کتنا تعلق تھا۔ ان کے پاؤں میں اگر جتنی بھی بادشاہت اللہ نے دی، دولت دی، لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق جڑا رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ ایسی بادشاہت دیں جو کسی کو نہ دی ہو۔ ان کا ایک شوق تھا، لیکن میرا جو دل کا تعلق ہے وہ اپنے ساتھ آپ جوڑ کے رکھنا۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کیا کہ جنت والوں کو ہم نے کیا دینا ہے۔ متقین فیہا یدعون فیہا، کہ ان کے تکیے لگے ہوں گے، مساریاں ہوں گی، اور ان کے آگے جو ہے بفاکہۃ کثیرہ، ایک دو پھل نہیں بلکہ کثرت سے پھل سجے ہوں گے آگے۔ اور یدعون کا مفسرین حضرات یہ بیان فرماتے ہیں جیسے ہم ہوٹل میں بیٹھ کے کسی بیرے کو آواز لگاتے ہیں کہ آؤ ہمیں یہ چیز، ہم نے یہ کھانی ہے، ہم یہ آرڈر کریں، ایسے ہی جنتی بیٹھ کے بلائیں گے اپنے ان غلاموں کو جو پھر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ چیز پیش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایک حکم پہ ان کو پیش کی جائے گی، اور ایسا میٹھا شربت ہوگا خوشبودار جو کبھی زندگی میں انہوں نے اس کو چکھا تک نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے جو جنت والوں کے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ان کے انعامات اکرام بیان فرماتے ہیں، تاکہ اس شوق میں میرے بندے جنت کے حصول میں لگ جائیں کہ کیا کیا میں نے آپ کے لیے تیار کرے۔ دنیا کی مشقتیں چھوڑ کے جب ہم جائیں گے، اگر یہاں پہ صبر سے کام لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام سجا کے رکھے ہوئے ہیں تحفے میں، کیونکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ شکور، قدردان، وہ قدر کرنے والا ہے۔ جہنم کا آگے ذکر آگے، جہنم میں ھذا فذوقوہ حمیم غساق، کہ ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے گرم پانی اور پیپ جو زخموں سے نکلنے والا ہے۔ ایسے ہی وہ خلاصی چاہیں گے لیکن ان کو نہیں مل سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کافروں سے، مشرکین سے اور ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میرے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤں۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، کہ میں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، نہ ہی میں آپ لوگوں سے کوئی اجر وصول کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ بدلہ چاہیے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے اور اپنے آپ کو کلمے کا پابند کرنے کے لیے، ایمان والا بنانے کے لیے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیان فرمایا کہ ہم نے جب ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، صرف اس وجہ سے کہ تکبر تھا اس میں، اور کہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا اور بنی آدم مٹی کا، میں ایسے کیسے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، اور تو مردود ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اپنی لعنت اس پہ فرمائی، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تم پہ میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک ایک حد اللہ نے رکھی کہ اس دن تک تم بہکا سکتے، اس کے بعد پھر تمہیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا،
پھر تمہاری پکڑ ہوگی اور ان کی بھی جو تمہارے ساتھ چلتے رہے تھے۔ تو پھر اس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی، ٹھیک ہے مجھے مہلت دیں، میں بھی بہکاؤں گا آپ کے سارے بندوں کو، قیامت تک بہکاتا رہوں گا اور آپ کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، تمہارے ساتھ وہی لگیں گے جو تمہارا کہنا ماننے والے ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، اور جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے کہنے پہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور ہمارے ذہن میں خیالات ڈالنے والا، ہمارے راستے پہ جال بچھانے والا، ہمیں دنیا کے دھندوں میں پھنسانے والا، ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گی، نیکی کے راستے پہ چلو گی، تو پھر تمہارے گھر کا کیا بنے گا، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس قسم کا نماز پڑھنے جا رہی ہو، پڑھ لینا آرام سے، ابھی تو کافی وقت ہے۔ یہ ہوتے ہیں شیطان کی آوازیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، دل میں خیال آتا۔ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تلوار دی ہے قرآن پاک میں کہ جب بھی شیطان حملہ کرے تعوذ کی کثرت کرو، اس کو بھگاؤ اپنے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں آخر دم تک محفوظ رکھے۔ سورہ زمر، زمر کہتے ہیں ٹولی کو، جماعت کو، گروپ کو۔ اس میں زمر کا لفظ آگے آئے گا کہ جہنم میں جانے والی کون سی ٹولیاں ہوں گی اور جنت میں جانے والی کون سی ٹولیاں ہوں گی۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی کہ اللہ ہی ہیں جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا اور دن رات بنائے، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا، تابعدار کیا سورج کو اور آسمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے بنایا ہے، ایک انسان یعنی آدم علیہ السلام سے یہ پوری دنیا بھری ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی نشانی، کتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ایک انسان سے۔ اور ہماری اپنی تخلیق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے ماں کے پیٹ میں پیدا فرمایا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، جو آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں رکھتا ہے۔ وہ اب سائنس کی سرچ ہے کہ کون سے 3 اندھیرے۔ ایک اووری کا اندھیرا ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اس اووری کے اندر ایک اور جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ بند ہوتا ہے، پھر ماں کے پورے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ان 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ پرورش بھی کرتے ہیں بچے کی، اس کو خوراک بھی، اس کی گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے، جو ماں کھا رہے وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں کہ ہماری تخلیق کیا ہوئی تھی، ہم کیا تھے۔ آج ہم اگر اللہ کے دیے ہوئے دین میں سے ہم کیڑے نکالیں کہ یہ حکم ایسا کیوں آیا، یہ پردہ کیوں ہے، یہ ایسی بات کیوں ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، روزے کیوں ہیں، تو سوال اٹھانے سے پہلے اپنی تخلیق پہ غور کریں تھے، ہم کیا تھے، آج ہمیں زبان لگے، ہم بولنے لگے اللہ ہی کے حکموں پہ۔ تو اللہ نے کیسے ہماری تخلیق کی، نہ ہونے سے اللہ نے ہونا بنا دیا۔ اسی سورہ زمر میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اور ایمان پہ عمل کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اچھی کر دینے کا وعدہ کیا اور آخرت تو ہوگی ہی اچھی۔ دنیا میں جتنی بھی اس کو تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے اجر و ثواب بن رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی رکھتی ہے تو اس پہ بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہلکی سی پریشانی آئی، ہلکی سی، تو ایمان ہونے کی وجہ سے وہ ہلکی سی پریشانی بھی اس کے پہاڑوں کے برابر اجر ثواب اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ اس پارے کو ختم کیا 23 کو، انک میتون و انہم میتون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ سب نے مر جانا ہے، پیغمبر چاہے پیغمبر ہے ایک عمر تک وہ دنیا میں رہیں گے، پھر آخر انہوں نے بھی چلے جانا ہے، اور کل قیامت کے دن سب نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ پیغمبر جتنے پیغمبر تھے 1,24,000 آئے، دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں یہ سکھا گئے کہ پیغمبر جتنے بھی اللہ کے قریب تھے آخر دنیا وہ بھی چھوڑ گئے، ہم نے بھی چھوڑ دینی ہے۔ تو دنیا سے جانے والا ہر بندہ ہمیں یہ درس دے کے جاتا ہے کہ یہاں جیسے میں جا رہا ہوں آپ نے بھی نہیں رہنا یہاں۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہو اور ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کا موقع مل سکے۔ 24 پارے میں سورہ زمر جا رہی ہے، اور اس میں کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا جھوٹ بولنے والا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یعنی کافر، اور سچ بولنے والا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سچ اور جھوٹ بولنے والا اکٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کے بارے میں اسی پارے میں فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ
جب تک اللہ نہ چاہے اس کو زندہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ہم سوتے ہیں تو یہ قاعدہ اور قانون اس وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سوتے وقت دعا کا حکم دیا گیا ہے، کلمہ پڑھنے کا، کہ خاتمہ بالایمان ہمارا جب دنیا میں ہوگا تو دنیا سے جاتے وقت خود بخود وہ فرشتے زبان پہ جاری فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں یہ بندہ سوتا تھا تو سوتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد کر کے سوتا تھا، اور دعا جو میں سکھائی گئی اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں آپ کے نام سے زندہ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں اور جاگتی ہوں۔ تو اس لیے کہ جب سوتا ہے انسان تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے ہاں قابض ہو رہی ہوتی ہے۔ یہیں پہ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہگار لوگوں کے لیے، فاسق فاجر کے لیے، کہ جب انسان گناہوں میں ڈوب جائے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا اور بہت سے گناہ جمع ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی گناہ لے کے آؤ ایک توبہ سے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ کریم محبت کرنے والے، بس اس کو توبہ کا انتظار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنے، اللہ تعالیٰ دینے پہ تیار ہے۔ ہمیں کتنے موقع اللہ دیتے ہیں، کتنے بہانے دیتے ہیں، سارا سال نماز بھی ہے، نماز پڑھو توبہ کرو، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ تو سب سے بہترین ایک موقع ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا، اور مختلف راتیں ہوتے ہیں برکت والی، جیسے شب برات کی رات ہے، عیدین، دونوں عیدوں کی راتیں، یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ چونکہ اس امت کی عمر کم ہے تو اللہ نے برکت والی راتیں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا تاکہ کم عمر میں بھی اپنے گناہوں کو دھو کے جائیں دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشش والے ہیں۔ صرف توبہ کا انتظار ہے اور ہر گھڑی توبہ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی مغفرت کا عشرہ جار ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا سمندر بے بہا جاری و ساری ہوتا ہے۔ سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے زمر کے لفظ کا بیان فرمایا کہ جب جہنم والے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان سے جہنم کا داروغہ جو فرشتہ ہوگا وہ پوچھے گا کہ تم کیوں دوزخ میں جانے والے بنے، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم رسل منکم، آپ کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے رسول تو بہت آئے تھے، کتابیں بھی آئی تھیں، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم انکار کرنے والے تھے، اس لیے ہم دوزخ میں جانے والے بن گئے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ افسوس ہے تم پہ، اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، اللہ نے رسول بھی بھیجے، پھر بھی تمہاری عقل کہاں تھی کہ میں ان کی مان لوں تاکہ جہنم میں جانے والا نہ بنوں۔ اور جنت والوں کا بیان ہوگا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہ اللہ کا شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنت والوں کو داخل کیا جائے گا جنت میں تو ان پہ سلام بھیجیں گے فرشتے، ان کا استقبال فرشتوں کے ذریعے ہوگا۔ سورہ مومن اپنے نام سے ظاہر ہے، یعنی مسلمان مومن، اس میں ایک مومن کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے نشانیوں کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کو استغفار کا موقع دیتا ہے، اور پھر فرشتوں کا ذکر، فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور بڑی ہی خوبصورت بات اس بارے میں اللہ نے فرمائی کہ فرشتے جو ہیں ہر مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگا دے اس کام پہ کہ جو بھی میرا بندہ زمین پہ میرا ذکر کرے آپ اس کے لیے مغفرت کریں۔ جیسے عرش کے بارے میں ہے کہ عرش کے سامنے ایک ستون ہے، جب زمین پہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ سب کچھ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ فلاں فلاں بندہ، فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں نام لے رہا ہے، تو اس کے لیے مجھے مغفرت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو گواہ رہ جا، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ فرشتوں کو بھی اور ستون کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربی، جو بھی عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں اور مومن کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ احسان ہی کیا مسلمان بنا کے، کہ مسلمان اگر اللہ کا نام لے رہا ہے زمین پہ
تو اس کے گھر والوں کے لیے بھی بخشش مانگنے والے معصوم مخلوق پیدا کر دی، فرشتوں کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا۔ تو اس مثال سے اللہ نے یہ سمجھایا کہ کبھی بھی ظالم جابر جو بھی ہو، چاہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہو، لیکن وہ اللہ کا منکر ہو تو اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایمان والا بندہ جو بھی ہے، ایمان والا ہے، اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن آخر کا جیت اسی کے حق میں ہوگی۔ تو تمام دنیا والوں کے لیے یہ مثال اور یہ سبق قرآن پاک چونکہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے سبق ہے کہ جو حق پہ بندہ ہوتا ہے، حق پہ چلنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ خصوصی مدد اللہ کی ہوتی ہے ہر شعبے میں، ہر جگہ، جیسے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور نیک عمل کرے تو ان کو اجر و ثواب برابر کا ملتا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ جو مسلمان اچھے طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو پورا کرنے والا ہو، تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں ناکامی ہو یا آخرت میں تو کامیاب ہے ہی۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا۔ اگر زمین کو اللہ نے سخت نہ بنایا ہوتا تو یہ موم کی طرح نرم ہوتی، تو اس پہ ہمارا چلنا کیسے ہوتا، اس پہ ہم عمارتیں کیسے کھڑی کرتے۔ تو زمین کی سختی پہ بھی اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کا حکم فرمایا کہ دیکھو زمین کو اللہ نے کیسے بنایا تمہارے لیے۔ پھر زمین کے نیچے پانی کو بہا دیا ہے، جہاں بھی ہم نلکا بنانا چاہیں زمین کے جیسے پانی ادھر سے نکل آتا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری زمین پانی کے اوپر بنائی گئی۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ ایمان لانے کے بارے میں فرما دیا۔ اور یہاں آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو تابعدار بنا دیا۔ جانور پہ جب سواری کرتے ہیں تو اس جانور کو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، وہ آرام سے ہم وزن بھی اٹھا لیتے ہیں، جو اس پہ سوار ہو اس کو بھی بٹھا لے جاتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، پرانے زمانے میں اونٹوں پہ سواریاں ہوتی تھیں۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا، لترکبوا منہا، اس سے سواری کا کام بھی لیتے ہو اور کھاتے بھی ہو، ان کو ان کا جو حلال ہے ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جانور بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائے ہیں، انسان کی خوراک بنائی، سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ اسی پارے کے آخر میں سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ حامیم، ایک سورہ سجدہ تھی جو ہم 21 پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ 24 پارے کے آخر میں جو سورہ سجدہ ہے یہ حامیم سجدہ ہے۔ اس میں سجدے کی آیت ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سجدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے تمہارے درمیان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے درمیان اللہ کے رسول نہ آتے، ہمیں کس نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے تھے، ہمیں کس نے جنت دوزخ کی پہچان کرانی تھی، کون ہمیں بتاتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہمارے درمیان ہونا آج بھی نعمت سے کم نہیں ہے، اگرچہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، انہی کے وجود اقدس کی وجہ سے ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عظمت بیان فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی، اور آسمان و زمینوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو وہ اللہ ہی کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں کیا حکم ہے۔ تو اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ اس دن سے قیامت تک اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ ان الذین قالوا، جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، صرف کہنا نہیں، پھر اللہ نے آگے ایک اور شرط لگا دی، ثم استقاموا، اور اس پہ پابند بھی رہتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا کہ کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کے مختلف مناظر اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں کھانے پینے کا
ذکر فرماتے ہیں، کہیں جنت کے لباس کا، کہیں جنت کے زیوروں کا، تاکہ میرے بندوں کو شوق پیدا ہو، اعمال پہ زور دے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی صرف خیال دل میں سوچیں گے کسی بھی چیز کا، زبان پہ آنے سے پہلے وہ پیش کی جائے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ ہم صرف سوچیں؟ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے کھانے کا دل میں سوچتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت لگتا ہے اس کے لیے، کہ جیسے ظہر کے ٹائم میں نے یہ سوچا کہ آج میرے یہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو عصر کے ٹائم ایسا بہت کام ہوتا ہے۔ وہ جنت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں سوچا ہوگا وہی حاضر کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ جو جتنا ظرف رکھتا ہے اس کی مہمان نوازی اتنا ہوتا ہے۔ ہم غریب گھر میں جائیں تو اس کے پاس بیچارے کے پاس جو کچھ ہوگا ہمیں پیش کرے گا، ہم اچھے گھروں میں جائیں تو اس کے پاس جو ہوگا اپنے ظرف کے مطابق ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں وہ کیا مہمان نوازی کریں گے، ہم تو سوچ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مہمان نوازی ہوگی میری طرف سے جنتیوں کو۔ تو اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اور یہ ہدایت بھی ہے ایمان والوں کے لیے اور شفا بھی، تاکہ ہم اس سے ہدایت بھی حاصل کریں اور شفا سے مراد ہماری روح کی بھی شفا ہے، ہمارے جسم کی بھی شفا ہے، روحانی جسمانی شفا ہے قرآن پاک میں، اگر ہم اس سے شفا لینے والے بنیں ہدایت کے لیے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔